اچانک حضور نے فرمایا یطلو علیکم الآن، ابھی تمہارے پاس اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، جو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے۔ صحابہ متوجہ ہو گئے، شوق کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ کون قرآن کی تلاوت کرتا شعبان کے مہینے میں۔ ہمارا تو یہ ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ دکھتا ہے نا، واٹس ایپ کھولتے ہیں تو دکھتا ہے کہ اس نے لاسٹ مرتبہ آج کے دن کب واٹس ایپ کھولا تھا۔ تو قرآن کے سلسلے میں اگر ہم جائزہ لینا تو ہم میں سے اکثر لوگوں کے قرآن کے سلسلے میں لاسٹ سین پچھلا رمضان آئے گا کہ پچھلے رمضان میں اس نے قرآن کھولا تھا، اب تک دوبارہ نہیں کھولا ہے۔ شعبان کا مہینہ قرآن کا تھا، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ تھا۔ بندوں پر نظر فرماتے ہیں، اللہ جھانکتے ہیں، اللہ بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اور تمام مخلوق اپنے تمام بندوں کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، مگر دو آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، ایک اس آدمی کی جو شرک میں مبتلا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو کینہ کپٹ میں، حسد میں، بغض میں مبتلا ہے۔ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر میں شعبان کے مہینے سے جانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیاں، اس کا فضل بندوں پر وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ کئی ایسے موقع اللہ تعالیٰ بندوں کو سال بھر میں عطا فرماتا ہے جس میں اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی بندوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ ان وقتوں میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا، رحمتوں کا، نوازشوں کا، مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، ان لربکم عز وجل فی ایام دہرکم نفحات، تمہارے رب عز وجل کی طرف سے تمہارے زمانوں میں، تمہارے زمانے کے دنوں میں، مختلف موقعوں پر، مختلف مناسبتوں سے رحمت کے خوشگوار جھونکے چلتے ہیں۔ فتعرضوا لها، جب رب کی طرف سے یہ رحمت کے جھونکے چلیں تو ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، ان کے سامنے آؤ۔ لعل احدکم ان تصیبہ منہا نفحہ، ہو سکتا ہے تم میں سے کسی ایک کو اس رحمت کی ہوا کا خوشگوار جھونکا لگ جائے، لا یشقى بعدہا ابدا، کہ اس کے بعد وہ کبھی بدبخت نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ انہی موقعوں میں سے ایک موقع یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خوب عبادت کیا کرتے تھے، خوب نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، یا رسول اللہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں، سال کے کسی مہینے میں آپ کو اتنا روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس کی عظمت سے، جس کی اہمیت سے لوگ غافل ہیں۔ بین رجب و شعبان، یہ مہینہ رجب و شعبان کے درمیان ہے۔ رجب کا مہینہ فضیلت والا ہے، لوگوں کو علم تھا، اس لیے کہ 4 مہینے محترم قرار دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ نے 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں۔
ان میں سے ایک رجب بھی ہے، تو لوگوں کو رجب کی فضیلت معلوم تھی، رمضان کی تو سب کو ہی معلوم ہے، شعبان کی کیا اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس سے لوگ غافل تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس مہینے میں خاص طور پر روزے کی نیکی، دوسری بھی نیک اعمال کرتے تھے لیکن روزے اس لیے زیادہ رکھتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ ایک وجہ وَهُوَ شَعْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے نامہ اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو شعبان کے مہینے کا اہتمام، شعبان کے مہینے میں نیکیوں کی طرف توجہ، شعبان کے مہینے میں عبادت کی کثرت، روزوں کی کثرت، اس کی وجہ جب ہم حدیث میں ڈھونڈیں گے تو تقریباً 4 وجہیں سامنے آتی کہ اس مہینے میں زیادہ عبادت کیوں کرنی چاہیے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ غفلت کا مہینہ ہے، لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں، اور غفلت کے ماحول میں، غفلت کے زمانے میں کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی عمل صالح کو انجام دیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت، فضیلت، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ جب نیکیوں کا، نیک کام کرنے کا، عبادت کا ماحول ہوتا ہے تو اس میں عبادت کرنا آسان ہے، لیکن جب ماحول نہ ہو تو عبادت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب سب لوگ روزے رکھ رہے ہو تو روزہ رکھنا آسان، جب سب لوگ راتوں کو جاگ رہے ہو تو جاگنا آسان، جب سب لوگ بھوکے رہ رہے ہو تو بھوکا رہنا آسان، لیکن جب ماحول نہ ہو اس وقت بھی بندہ نیکی کی طرف متوجہ رہے، نیک کام انجام دے، یہ اللہ کی نگاہ میں بہت مقام رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو پسند فرماتے۔ حدیث شریف میں آیا ثلاثۃ یحبہم اللہ وثلاثۃ یبغضہم اللہ، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، اور 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے، جو اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہیں۔ اما الثلاثہ الذین یحبہم اللہ، وہ 3 لوگ جو اللہ کے محبوب ہیں، جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کے پسندیدہ ہیں، ان میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجل اتی قوما فسألہم باللہ، ایک وہ آدمی جو کسی قوم کے پاس، چند لوگوں کے پاس گیا، اللہ کا واسطہ دے کر ان سے کچھ مانگا، مدد طلب کی، لم یسألہم بقرابۃ بینہم، کسی رشتے کی وجہ سے نہیں، کوئی ان کے درمیان رشتہ تھا، اس رشتے کا واسطہ دے کر مانگا نہیں، بلکہ میں اجنبی ہوں، پردیسی ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری مدد کرو، لیکن سب نے منع کر دیا، دیا نہیں۔ فتخلف رجل بعقابہم، ان لوگوں میں سے ایک آدمی اکیلا چپکے سے اٹھا، فأعطاہ سرا لا يعلم بعطیتہ الا اللہ والذی اعطاہ، چپکے سے جا کر اس مانگنے والے کی مدد کر دی، اس کو دے دیا، اس کے اس دینے کو اللہ کے علاوہ اور جس کو دیا ہے اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، سب لوگ غافل ہیں، اس نے یہ نیک اعمال کر دیا، اس کی مدد کر دی، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو اللہ کا محبوب پسندیدہ ہے، قوم ساروا لیلتہم، چند لوگ سفر میں جا رہے تھے اور رات بھر سفر کیا، حتی اذا کان النوم احب الیہم، سفر کرتے کرتے جب نیند غالب آنے لگی اور مجبوراً ان کو سونا پڑا تو سب سو گئے، نزلوا ووضعوا رؤوسہم، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اپنا سر زمین پہ رکھا اور سو گئے، فقام احدہم یتملقنی ویتلو آیاتی، اس وقت سب لوگ سو رہے ہیں، ان میں سے ایک تنہائی کے ساتھ اکیلے کھڑا ہوا، مجھ سے راز مناجات کی باتیں کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے،
اپنی نیند کو قربان کر دے، یہ میرا محبوب بندہ پسندیدہ ہے۔ سب غافل ہیں، یہ اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، تیسرا وہ پسندیدہ انسان وہ ہے جو دشمن کا مقابلہ کرنے والی مسلم جماعت میں گیا تھا۔ فَلَقَوْا الْعَدُوَّ، دشمن کا سامنا ہوا، مٹ بھیڑ ہوئی، فَهُزِمُوا، اور ان مسلمانوں کو شکست ہو گئی، دشمن غالب آنے لگا، سب بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلْ أَوْ يَفْتَحَ اللَّهُ لِي، لیکن وہ اکیلا آدمی جمع رہا، سب بھاگ گئے، اکیلا آدمی جمع رہا اور سینہ تان کر دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ پھر اللہ نے یا تو اس کو شہادت کا مقام دے دیا یا اللہ نے اسے فتح عطا فرما دی۔ یہ تین قسم کے بندے اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ ان تینوں قسم کے لوگوں میں دیکھیے، سب لوگ اس عمل سے غافل تھے، اس عمل سے دور تھے، ان تین بندوں نے وہ عمل کیا، تو اللہ کو ایسا عمل پسندیدہ ہے جب سب لوگ غافل ہوں۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا شعبان کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ اس غفلت کے ماحول میں اگر کوئی اس میں عبادت کو انجام دیتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ غفلت کے ماحول میں نیکیاں کرنا مشکل ہوتا ہے۔ رمضان میں اب آئے گا، دیکھیے رمضان میں نمازیں پڑھنا آسان اس لیے کہ ماحول بنا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا آسان ماحول بنا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ماحول بنا ہوا ہے، لیکن دوسرے مہینوں میں قرآن کھولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جب غفلت کا ماحول ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی بندہ نیکی کو انجام دیتا، نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے ہاں بڑا اس کا اجر ہے اور اس کا جو ثواب دیا جاتا ہے کئی گنا بڑھا کر۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے، حضور تشریف فرما تھے، حضور نے فرمایا ان من ورائکم ایاما الصبر فیہن مثل القبض علی الجمر، اے میرے صحابہ تمہارے بعد جو زمانہ آنے والا ہے، جو حالات آنے والے ہیں، وہ حالات دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے، عبادت کرنے کے اعتبار سے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے اعتبار سے بہت مشکل ہوگا۔ ان حالات میں اس زمانے میں نیکی کرنا ایسا ہوگا جیسے اپنی مٹھی میں، اپنی ہتھیلی میں جلتے ہوئے انگارے کو دبانا، پکڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس ماحول میں نیکی کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ للعامل فیہن اجر 50 رجلا یعملون مثل عملکم، حضور نے فرمایا اس زمانے میں اگر کوئی آدمی نیکی کی طرف آتا ہے، دین پر چلتا ہے، تو اس آدمی کو تم میں سے 50 لوگوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، ہم نے تو حضور کو دیکھا ہے، ہمارے درمیان تو وحی اتر رہی ہے، حضور کا پاکیزہ زمانہ پایا ہے، صحابہ کے دلوں کے خلوص کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، صحابہ آدھا کلو جو خرچ کرے اس کا مقابلہ نہیں، لیکن حضور انہی صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ ایسے ہوں گے، ان میں سے کوئی نیکی پر جمے گا، نیک عمل کرے گا، تم میں سے 50 کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، کہا یا رسول اللہ اجر 50 منا ومنہم، اس زمانے کے 50 لوگوں کے برابر اس آدمی کو ثواب ملے گا یا ہم میں سے 50 کے برابر؟ حضور نے کہا تم میں سے 50 کے برابر۔ صحابہ نے 3 مرتبہ پھر یہی سوال کیا، حضور نے کہا تم میں سے 50 لوگ کوئی نیک عمل کرے، اس زمانے میں ایک عمل کوئی کرے گا، اس کو تمہارے 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر حضور نے وجہ بھی بتائی، حضور نے بتایا انکم تجدون علی الخیر اعوانا ولا یجدون، آج تو نیکیوں کا زمانہ ہے، نیکیوں کا ماحول ہے، اور کیوں نہ اچھا زمانہ ہوتا، حضور خود موجود تھے، خیر، نیکی، عبادت، اطاعت، اچھے کاموں پر تم مددگار پا رہے ہو، اچھا ماحول ہے آج۔ وہ زمانہ ایسا ہوگا جب نیکی پر مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے، نیک کاموں میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی اللہ کا بندہ نیک کاموں پر جم جائے گا تو اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسری وجہ شعبان کے مہینے میں عبادت کی، نیک اعمال کے انجام دینے کی، یا شعبان کے مہینے کے پر توجہ دینے کی، وہ یہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے بندوں کے اعمال، بندوں کا نامہ اعمال، پورے سال کا لیکھا جوکھا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا بندوں کے جو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ روزانہ پیش کیے جاتے ہیں۔ بھائی یہ جو تاجر ہوتے ہیں، بیوپاری ہوتے ہیں، آفس والے کام ہوتے ہیں، شام کو ہوتا ہے کیا کام ہوا، کس کے ذمے ڈیوٹی سپرد کی گئی تھی، اس نے کتنا اس کو انجام دیا، یہ ہوتا ہے شام کو سارا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک تو روزانہ کا ہوتا ہے، ایک ہفتے کا ہوتا ہے، ہفتے میں کیا آیا کیا گیا پورا حساب کتاب ہوتا ہے، اور ایک سال کا ہوتا ہے، فروری مارچ میں ہوتا ہے سالانہ بجٹ، سالانہ سارا لیکھا جوکھا دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی اسی طرح بندوں کے اعمال 3 بار پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک روزانہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات، حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور 5 باتیں کہی۔ ان اللہ لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام، ایک بات یہ کہی اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے اور نہ اس کے لیے نیند مناسب ہے۔ دوسری بات بیان فرمائی یخفض القسط ویرفعہ، اللہ میزان کو کبھی اوپر کرتا ہے، کبھی نیچے کرتا ہے، کبھی کسی کو اٹھاتا ہے، کبھی کسی کو ذلت کے گڑھوں میں ڈالتا ہے۔ تیسرا جملہ کہا یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، اللہ کی بارگاہ میں رات کا عمل دن کے آنے سے پہلے اور دن کے اعمال رات کے آنے سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں۔ روزانہ بندوں کے اعمال کیا کیا وہ سب پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا، ہفتے میں ایک مرتبہ ہفتے واری اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور نے فرمایا تورز الاعمال فی کل اثنتین و خمیس، اللہ کی بارگاہ میں ہفتے میں 2 دن خاص طور پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن۔ فیغفر اللہ لکل امرئ، اللہ ہر اس آدمی کی مغفرت فرما دیتا ہے، دیکھ کر بخشش کا فیصلہ فرماتا ہے، لیکن 2 آدمیوں کی بخشش کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ لا یشرک باللہ شیئا، جو آدمی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا ہے، ایسے ہر آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن جن 2 آدمیوں کے درمیان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، کینہ کپٹ ہو، ان کے بارے میں کہا جاتا اترکو ہذین حتی یصطلحا، اے فرشتو ان کا نامہ اعمال ابھی پینڈنگ میں رکھو، ان کو چھوڑے رکھو یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں، اس سے پہلے ان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ ہفتے واری پیش کیا جاتا ہے نامہ اعمال۔ اور تیسرا سالانہ، یہ سالانہ جو نامہ اعمال ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں یہ شعبان کے مہینے میں، اسی لیے حضور نے فرمایا وَشَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال سالانہ طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تیسری جو وجہ ہے شعبان کے مہینے کی طرف توجہ دینے کی اور اس میں نیک اعمال کو انجام دینے کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں خصوصی طور پر مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرماتے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان کی روایت کی الفاظ ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ بندوں پر نظر فرماتے ہیں، اللہ جھانکتے ہیں، اللہ بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ فیغفر لجمیع خلقہ، اور تمام مخلوق اپنے تمام بندوں کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں، الا لمشرک او مشاح، مگر 2 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، ایک اس آدمی کی جو شرک میں مبتلا ہے اور دوسرا وہ آدمی جو کینہ کپٹ میں، حسد میں، بغض میں مبتلا ہے۔ 2 آدمی ایسے ہیں جن میں آپس میں لڑائی ہے، اختلاف ہے اور ان کے اندر کینہ پنپ رہا ہے، ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں تو اس مہینے میں نیک اعمال کو انجام دیں۔ چوتھی وجہ
ماہ شعبان کے مہینے پر توجہ دینے کی وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. یہ مہینہ رمضان کے لیے راستہ ہموار کرنے کا مہینہ ہے. رمضان عظیم مہمان ہے، بڑی شان والا مہمان ہے، اور جتنا بڑا عظمت والا شان والا مہمان ہوتا ہے اس کے لیے اتنے ہی پہلے سے تیاری کی جاتی ہے. تو رمضان عظیم مہینہ ہے، اس کے لیے تیاری یہ ہے کہ ہم شعبان میں ہی نیک اعمال کو شروع کر دیں، نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے رجب شہر الزرع و شعبان شہر السقی و رمضان شہر الحصاد. رجب کا جو مہینہ ہے، اس سے پہلے والا مہینہ گزرا جس میں عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ معراج کی شب ہے، تو وہ رجب کے مہینے میں، رجب کا مہینہ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، زمین کے اندر بیج ڈالنے کا، یعنی کھیتی بونے کا مہینہ ہے. اور یہ شعبان کو جو مہینہ ہے یہ اس کھیتی کو سیراب کرنے، اس کو پانی پلانے کا مہینہ ہے. اور رمضان کا مہینہ وہ کھیتی پک جاتی ہے، اس کو کاٹنے کا مہینہ ہے. اب جو رجب میں کھیتی میں بیج نہ ڈالے، کھیتی نہ بوئے، اور شعبان کے مہینے میں اس کو پانی نہ ڈالے، تو رمضان کے مہینے میں وہ کیا کٹائی کرے گا، اس کو کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ کچھ نہیں. تو ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے رجب ہی سے شروع کر دو، شعبان میں خصوصی توجہ دو. اب شعبان میں کیا اعمال انجام دیں، خاص طور پر ہم کیا اعمال کریں؟ تو احادیث پر روشنی، جو احادیث ہم نے پڑھی ہے ان کی طرف توجہ کریں تو کچھ خاص اعمال ہیں جن کی طرف اشارے فرمائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہم اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں. دل ایک برتن ہے، رمضان کے نور کو، رمضان کی برکتوں کو، رمضان کی رحمتوں کو، رمضان کی اللہ کی نوازشوں بخششوں کو آپ اس برتن میں جمع کرنا چاہتے ہیں نا، تو دودھ کسی برتن میں جب آپ جمع کرتے تو اس برتن کو اچھی طرح سے دھوتے ہیں. کوئی ایسی چیز پہلے سے نہ ہو جس سے دودھ بگڑ جائے، خراب ہو جائے. تو یہ دل کا جو برتن ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے رمضان کی برکتیں خراب ہو جائیں. التخلیہ قبل التحلیہ عربی میں کہتے ہیں کہ آپ رنگ و روغن کرتے ہیں نا جب کسی چیز کو، تو اس سے پہلے صفائی کرتے ہیں، پھر رنگ و روغن کرتے ہیں، تو اس میں رونق آتی ہے، چمک آتی ہے. تو رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل کا برتن پاک و صاف ہو، آپ کا سینہ صحیح سالم ہو. صحیح سالم کا مطلب ہے حسد سے، کینہ سے، بغض سے، انتقام کے جذبے سے، جلن سے، ان تمام چیزوں سے دل کو پاک و صاف کر لیا جائے. کسی مومن کے سلسلے میں آپ کے دل میں کینہ کپٹ نہ ہو. حضرت انس خادم رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. حضور نے ان پر بڑی توجہ فرمائی، بیٹے کی طرح پالا پرورش کی. حضور نے ان سے ایک موقع پر کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غشا لاحد من المسلمین فافعل. اے میرے بیٹے، اگر تم یہ کر سکو کہ تم صبح کرو یا شام کرو اس حال میں کہ تمہارے دل میں کسی مومن کے سلسلے میں کینہ کپٹ نہ ہو، تمہارا سینہ کینہ سے پاک ہو، تو ایسا ضرور کرنا. اور پھر فرمایا یا بنیا ان ذلک من سنتی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. فمن احب سنتی، جو میرے طریقے کو پسند کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، وہ مجھے پسند کرے گا. سینہ ہمارا کینے سے پاک ہونا چاہیے رمضان سے پہلے. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ایک سلف، افضل الاعمال ثلاثہ، سب سے افضل عمل 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز سلامت الصدری، سینہ کینے سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، حسد جلن سے پاک ہو. تیسری چیز سخاوت النفوس، آپ کے دل میں سخاوت کا جذبہ ہو، فیاضی کا جذبہ ہو. تیسری چیز والنصیحۃ للامہ، عام امت کے افراد کے لیے آپ میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، بھلا چاہنے کا جذبہ ہو. یہ 3 ہیں. اور پھر فرمایا وبہذہ الخصال بلغ من بلغ، یہ ان 3 خوبیوں کی وجہ سے
جس آدمی نے بھی اللہ کے مقام پایا ہے انہی 3 خوبیوں کی وجہ سے پایا ہے. لا بکثرت الاجتہاد فی الصلاۃ والصوم، نفلی روزے اور نفلی نمازوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں، ان 3 خوبیوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں کوئی بندہ محبوب بنتا ہے. ان میں سے ایک سینہ پاک ہونا ہے. ورنہ ابھی آپ نے اوپر روایت سنی کہ جو مغفرت اور بخشش کے دن ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں نا، ان میں بھی کینہ رکھنے والے کی اللہ کی طرف سے بخشش نہیں ہوتی. اور کینہ آپ کے دل میں نہیں ہے تو آپ جنتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے. اچانک حضور نے فرمایا یطلع علیکم الآن، ابھی تمہارے پاس اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، جو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے. صحابہ متوجہ ہو گئے، شوق کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ کون ایسا خوش نصیب ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ جنتی ہے، چلتا پھرتا زمین پر جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا، کچھ دیر میں ایک انصاری صحابی آئے، اس حال میں آئے کہ تازہ وضو کیا ہوا تھا، داڑھی سے قطرات، وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، اور بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھا ہوئے تھے، اور آ کر مجلس میں بیٹھ گئے. مجلس بعد میں ختم ہو گئی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن مجلس میں اسی طرح کہا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی آئے گا، جو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے. پھر اسی حیت، اسی شکل، اسی انداز سے وہی صحابی دوسرے دن بھی آئے. پھر تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آ گیا. ایک بڑے عبادت گزار صحابی تھے عبداللہ ابن عمرو بن عاص، بہت عبادت گزار تھے. ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، آخر یہ کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور کی زبان مبارک سے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، میں وہ عبادت کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، ان کے گھر پہنچے. گھر پہنچ کر کچھ بہانہ بنایا اور کہا کہ میں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا ہوں، کچھ ہو گیا ہے، میں آپ کے ہاں 3 دن رہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. انہوں نے کہا رہیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں 3 دن 3 راتیں ان کے یہاں رہا. رات کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، ان کے اعمال کا جائزہ لیتا رہا کہ آخر یہ کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں. خود کہتے ہیں 3 راتیں گزر گئی تو میرے دل میں یہ بات آئی، یار یہ کوئی بڑی عبادت تو کر نہیں رہی، کوئی بڑا نیک عمل تو نہیں کر رہے. پھر حضور نے جنت کی بشارت، خوشخبری کیوں سنائی ہے؟ ان کے اعمال کو میں حقیر سمجھنے لگا. پھر میں نے اجازت چاہی کہ میں جانا چاہتا ہوں. اور اجازت جانے سے پہلے میں نے پوچھا آپ کی کوئی ایسی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ امید ہو کہ مجھے جنت مل جائے گی؟ کہا کہ نہیں، جو تم نے دیکھا وہی. جانے لگا میں. انہوں نے پھر واپس بلایا. واپس بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا ایک چیز ایسی ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ کے نبی کی زبانی، اس کی وجہ سے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، مجھے جنتی کہا گیا ہے. کہا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا غیر انی لا احمل فی قلبی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد على خیر اعطاہ اللہ ایاہ. ایک خوبی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے سلسلے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا ہوں، اور اللہ نے اسے جو خیر دیا ہے، مال، دولت، عزت، عہدہ، منصب، کوئی بھی دنیا کا سبب دیا ہے، اسے دیکھ کر میں اسے جلن نہیں رکھتا ہوں، حسد نہیں کرتا ہوں. یہ میرے اندر چیز ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی زبان سے اچانک یہ جملے نکلے، ہاں تلک التی بلغت بک ما بلغ. ہاں یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کا مقام بڑھایا ہے. حضور کی زبانی جنتی ہونے کی بشارت سنائی گئی ہے، اور وہی ہم سے نہیں ہو رہا ہے. تو شعبان کا مہینہ اس لیے کہ ہم اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں، کسی طرح کا کینہ نہ رکھیں. یاد رکھیے آپ کی نمازوں کی کثرت اپنی جگہ ہے، روزوں کی نفلی اعمال کی کثرت اپنی جگہ ہے. دل اگر صاف نہیں ہے کسی مسلمان کے سلسلے میں تو پھر آپ کی ان عبادتوں کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے. حضرت سلیمان ابن دینار، انہوں نے ایک اور بزرگ جو ابو البشر نام تھے، ان سے پوچھا اخبرنی عن اعمال من کان قبلنا، ہم سے پہلے جو اللہ والے جو مسلمان گزرے ہیں ان کے کام بتائیے، ان کے اعمال بتائیے تاکہ ہم وہ کرنے لگ جائیں. وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ ان سے راضی ہوا، خوش ہوا. تو ابو البشر نے کہا کانوا یعملون یسیرا ویؤجرون کثیرا. وہ اعمال تو بہت کم کرتے تھے لیکن اللہ کی طرف سے انہیں اجر بہت زیادہ ملتا تھا. تو انہوں نے پوچھ لیا ایسا کیوں؟
تو انہوں نے کہا کہ لسلامت صدورہم، ان کے سینے کینے سے پاک تھے، انتقام کا جذبہ نہیں تھا، کسی کے برا چاہنے کا جذبہ ان کے دلوں میں نہیں تھا، عمل کم کرتے تھے، اللہ کی طرف سے اس پر اجر بہت زیادہ ملا کرتا تھا۔ تو سینوں کو پاک کر لیں۔ دوسرے، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیں۔ یہ مہینہ ایک سلف فرماتے ہیں شہر القراء، ہمارے زمانے میں شعبان کے مہینے کو قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔ آج ہم میں سے کون قرآن کی تلاوت کرتا شعبان کے مہینے میں؟ ہمارا تو یہ ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ دکھتا ہے نا، واٹس ایپ کھولتے ہیں تو دکھتا ہے کہ اس نے لاسٹ مرتبہ آج کے دن کب واٹس ایپ کھولا تھا۔ تو قرآن کے سلسلے میں اگر ہم جائزہ لینا تو ہم میں سے اکثر لوگوں کے قرآن کے سلسلے میں لاسٹ سین پچھلا رمضان آئے گا کہ پچھلے رمضان میں اس نے قرآن کھولا تھا، اب تک دوبارہ نہیں کھولا ہے۔ شعبان کا مہینہ قراء کا تھا، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے کا مہینہ تھا۔ حضرت انس خادم رسول ہیں، وہ کہا کرتے تھے کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی المصاحف فقرؤوها، جب شعبان کا مہینہ آیا کرتا تھا تو مسلمان قرآن کی طرف توجہ فرمایا کرتے تھے، قرآنوں پر منہمک ہو جایا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عمرو بن قیس ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آیا جب شعبان کا مہینہ آتا تھا اغلق حانوتہ، اپنی دکان بند کر دیتے تھے، وتفرغ لقراءۃ القرآن، اور صرف قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ شعبان کے مہینے کا ایک عمل یہ بھی ہے۔ اور صلۃ الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ اس وجہ سے کہ عام طور پر آپس میں جو کینہ کپٹ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ رشتہ داروں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اگر بخشش چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے تو رشتہ داری کا خیال کریں، ان کی زیارت کریں، ملاقات کے لیے جائیں، ان کے بارے میں پوچھیں۔ آج کل آسان معاملہ ہو گیا ہے، موبائل ہی کے ذریعے سے سلام کلام کر لیں، یہ بھی صلہ رحمی رشتہ داری کو جوڑنے کے سلسلے میں آ جائے گا۔ جو بھی شکل ہو سکتی ہے وہ آپ کریں، صلہ رحمی کریں، اور رمضان سے پہلے پکی سچی توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے سے ایسا بندہ ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اس طرح کر لیں گے کہ بالکل کوڑا صفحہ، کوڑا کاغذ ہو، گناہ کا ایک بھی دھبا اس میں نہ ہو، اور پھر رمضان کو پائیں تو مزہ ہی کچھ اور ہوگا، لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ یہ چند چیزیں تھیں جو رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہمارے اسلاف، صحابہ تابعین اور ہمارے بزرگان دین کیا کرتے تھے، اور اس کی طرف امت کو توجہ دلایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بھی صحابہ کو اسی طرح توجہ دلایا کرتے تھے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔